السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ باب چل رہا ہے غزوہ بنو قریظہ کے تعلق سے، اور اس سے پہلے کل کے سبق میں ذکر آیا تھا کہ 25 دن کے محاصرہ کے بعد آخر کار بنو قریظہ کے لوگ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بنو قریظہ میں جو جنگجو مرد لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو یہ ذکر آیا تھا اختصار کے ساتھ۔ آج کی جو حدیث پڑھی جائے گی اس میں اسی کا تذکرہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اصیب سعد یوم الخندق رماہ رجل من قریش یقال له حبان بن العرقہ رماه في الأكحل فضرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیمة في المسجد ليعوده من قریب۔ یعنی عائشہ کہتی ہیں کہ سعد بن معاذ کو زخم لگا خندق کے دن، ایک شخص نے، قریش کے ایک شخص نے ان کو تیر سے مارا تھا جس کا نام تھا حبان بن عارقہ۔ اس نے انہیں تیر سے مارا تھا فی الاکحل، اکحل کہتے ہیں بازو کی ایک رگ کا نام، یعنی تیر سے مارا تھا بازو کی ایک رگ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ بنا دیا تاکہ آپ ان کی عیادت قریب سے کر سکیں۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل علیہ السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح واللہ ما وضعته۔ آپ جب لوٹے غزوہ خندق سے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے، غسل کیا، تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ اپنے سر کو غبار سے جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں۔ واللہ میں نے ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ تو اخرج الیہم، آپ نکلیے ان کی طرف۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فائنہ، کہاں؟ تو اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف۔ فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول گئے ان کے پاس، ان کا محاصرہ کیا۔ فنزلوا علی حکمہ، تو وہ لوگ تیار ہو گئے سعد بن معاذ کے فیصلے پر کہ جو فیصلہ کریں گے ہم کو فیصلہ منظور ہے۔ فرد الحکم الی سعد، تو آپ نے فیصلہ کو سعد کی طرف لوٹا دیا۔ قال فإنی احکم فیہم، تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں ان تقتل المقاتلۃ وان تصب النساء والذریۃ، یعنی جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے اور قیدی بنا لیا جائے عورتوں کو اور بچوں کو۔ وان تقسم اموالہم، ان کا مال غنیمت تقسیم کر لیا جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ بنو قریظہ کے مال غنیمت تقسیم کر لیے گئے تھے اس طرح سے کہ خمس نکالا گیا اللہ رسول کے لیے، اور 4/5 حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ 3000 مجاہدین تھے، ایسا تقسیم کیا تھا کہ ایک حصہ سوار کو دیا، یہ 3 حصے سوار کو، ایک حصہ پیدل کو۔ اس کی تفصیل یہ غنیمت کی تقسیم کے ابواب میں آتی ہے۔ ہشام کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے باپ نے، یعنی عروہ نے، عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سعد نے کہا کہ اللہم انکا تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوہم۔
سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک نہیں ہے کوئی چیز زیادہ پسندیدہ اس بات سے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں، یعنی قریش کے لوگوں سے، تیرے بارے میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں کہ جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال دیا۔ تو اس موقع پر سعد بن معاذ نے ایک تمنا کی، آرزو کی، اللہم فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم، میرا گمان یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہمارے ان کے درمیان جنگ کو ہٹا دیا ہے، یعنی لگتا ایسا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد ہمارے اور مشرکین کے درمیان، قریش کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ فإن کان بقی من حرب قریش شیء فابقنی لہ حتی وجاہدہم فیک، تو اے اللہ اگر قریش کی جنگ سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، یعنی اگر آئندہ قریش کے لوگوں سے جنگ کا اندیشہ ہے تو مجھے باقی رکھ، اس کے لیے زندہ رکھ یہاں تک کہ میں جہاد کروں ان سے تیرے بارے میں۔ وَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مُوتَتِي فِيهَا، اور اگر تو نے جنگ کو ختم کر دیا ہے تو میرے زخم کو پھوڑ دے۔ فجر کہتے ہیں زخم کو پھوڑ دینا، یعنی زخم بہہ پڑے، تو اے اللہ تو زخم کو بہا دے اور میری موت اس میں کر دے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی تمنا کی تھی، جبکہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے؟ مگر ملحوظ رہے لیسا فیہ تمنی الموت فإنہ لا یجوز وفی تمنی الشہادہ فی سبیل اللہ وہ مستحب۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے میں موت کی آرزو نہیں کی بلکہ شہادت کی تمنا کی ہے۔ مطلق طور پر موت کی آرزو کرنا درست نہیں ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا مستحب، شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے۔ وجعل موتتی فیہا، تو ہماری موت اس میں کر دے۔ فن فجرت من لبتہ، تو ان کے سینے کی طرف سے زخم پھٹ گیا۔ یہ لبہ کہتے ہیں موضوع القلادۃ من الصدر وکان تورم موضوع الجرح حتی اتصل الورم الی صدرہ فانفجر۔ یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سعد بن معاذ کو زخم سینے میں لگا تھا، وہ پھول آیا تھا یہاں تک کہ زخم مل گیا تھا سینے سے، اس کے بعد وہ زخم پھٹ گیا۔ فانفجر، وہ زخم پھٹ گیا، من لبتہ، ان کے سینے کے حصے سے۔ فلم یروہم الا الدم، یعنی فلم یروہم وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، تو مسجد میں بنو غفار کا خیمہ تھا، تو لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا ان کی خون نے، جو بہہ رہا تھا ان کی طرف، تو لوگوں نے کہا کہ یا اہل الخیمہ، اے خیمے والو، ما ھذا الذی یأتینا من قبلکم، یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس تمہاری طرف سے آ رہی ہے بہہ کر کے۔ فَإِذَا سَعْدٌ یغزو جرحہ دمن، یہ غزا یغزو، غزوان مانے ہوتے خون بہانا، تو سعد ان کا زخم خون بہا رہا ہے۔ فمات منہا، یعنی اس زخم سے سعد بن معاذ کی موت ہو گئی۔ تو یہ سعد بن معاذ کا تذکرہ ہو گیا ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس زخم میں ان کی موت ہو گئی تھی، اور اس کا تذکرہ یوں کیا گیا کہ غزوہ خندق میں ان کو زخم لگا تھا، اور یہ غزوہ بنو قریظہ جب ہوا تو بنو قریظہ کے لوگوں نے ان کو حکم مان لیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ تقتل المقاتلۃ وتسبى النساء والذریہ۔ آگے اس باب کی دو روایت اور باقی ہے۔ یہ آگے کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا تھا، قال حدثنا الحجاج بن منہال اخبرنا شعبہ قال اخبرنی عدی انہ سمع برا رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان اہجہم
او حاجہم و جبریل معک، یہ ہم کا مرجع کفار قریش ہے، اور جو حاجہ یا حجو حجون کسی کی مذمت کرنا، کسی کی تردید کرنا، تو اہجو ثلاثی مجرد سے ہے، اور حاجہ فعل امر ہے، حاجہ یحاجی محاجات باب مفعول سے ہے۔ عدی کہتے ہیں کہ سنا انہوں نے برا ابن عازب سے، انہوں نے کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول نے حسان سے، اہجہم احسان تم ان کی مذمت کرو، اور حاجہم اور جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بظاہر اس حدیث کی مناسبت باب سے نہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن آگے کی ایک روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے یہ بات کب کہی تھی؟ یہ بات کہی تھی غزوہ بنو قریظہ کے دن۔ تو اس طرح سے اس حدیث کی مناسبت باب سے ہو گئی۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، یہ وزاد ابراہیم بن طعمان عن الشیبانی عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ لحسان بن ثابت اہج المشرکین فإن جبرائیل معک۔ یہ روایت پچھلی سند سے ذکر کی گئی تھی، مگر اس میں اس کی وضاحت نہیں کہ آپ نے وہ بات کب کہی۔ تو اس امام بخاری نے اس کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ وہ بات کب کہی تھی آپ نے، وہ فرمایا اللہ کے رسول نے غزوہ بنو قریظہ کے دن حسان بن ثابت سے، اہج المشرکین اے حسان تم مشرکین کی مذمت کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے حسان سے کہا تھا کہ اپنے اشعار کے ذریعہ، اپنے نظموں کے ذریعہ مشرکین کی مذمت کرو، تو یہ بات آپ نے کہی تھی غزوہ بنو قریظہ کے دن، تو اسی ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے۔ تو باب و غزوۃ بنی قریظہ یہ باب مکمل ہو گیا، اور آئندہ پھر غزوہ ذات الرقاع کا ذکر آئے گا، اور ہم اس کی تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔